وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد رکھو یاد کرو جبکہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے یا بنیا۔ اب یا بنیا سے یہ نہ سمجھے کسی چھوٹے سے بچے کو، پرائمری جماعت کے طالب علم سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ کہ باپ کے لیے بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے۔ اس کو جب بھی خطاب کرے گا محبت کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو خطاب یا ابت یا ابت، ابا جان ابا جان ابا جان، یہ سورہ مریم میں آپ پڑھتے ہیں، یا بنیا میرے بچے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باپ کے لیے اولاد وہ بچوں ہی کے مانند ہوتی ہے، چاہے وہ خود کتنی بڑی ہو چکی ہو۔ عام طور پر گمان یہی، اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ موت کے وقت کی وصیت ہے، اس لیے کہ جو شخص مالدار ہو، دولت مند ہو، وہ موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرے گا تو اپنی دولت کے بارے میں کرے گا، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ایسٹس ہیں۔ لیکن ایک حکیم اور دانا انسان کی اصل دولت اس کی دانائی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، جو میری حکمت ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے، الہی آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو جو کسی حکیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی ہے، اس کی پونجی، اس کی دولت، اس کی حکمت ہی ہے، تو وہ اپنی اس حکمت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو، اپنی اگلی نسل کو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک اللہ کی نفی نہیں ہے، بڑے اللہ کے ساتھ چھوٹے خداؤں کا اضافہ ہے، شریک کر دینا۔ وہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، گاڈز اینڈ گاڈیسز، اور وہ کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ، اس کے ساتھ جب ان کو اٹیچ کر دیں گے یہ شرک ہے۔ مہادیو کے ساتھ دیویاں دیوتا شامل کر دیے گئے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ آلہہ شامل کر دیے گئے، اللہ الالہ، وہ تو ہے وہ ایک اللہ، اسے وہ بھی مانتے تھے سب کہ وہ ایک ہی اکیلا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹیاں بیٹے، کوئی نائبین، کوئی اس کے منہ چڑھے ہوئے مصاحبین، یہ ایڈ کر دیے گئے آلہہ کے طور پر کہ ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں۔ یہ ہے ان کا شرک۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کیجیے، یعنی اب نوٹ کیجئے، اللہ تعالی کا حق ایک لفظ میں ہے، اس کے ساتھ شرک مت کرو، باقی ساری باتیں اس کے تابع ہو جائیں گی۔ لیکن اس شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر۔ آج اس وقت تو صرف اتنا سمجھیے، اور ظلم کے حوالے سے، ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ظلم ہوتا ہے، یا خالق اور مخلوق۔ اللہ خالق ہے، باقی کل کائنات مخلوق ہے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات، سب مخلوق ہیں۔ یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا، یا خالق کو گرایا اور کسی اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا۔ یہ دونوں شکلیں ہیں شرک کی، اور دونوں بدترین ناانصافی ہیں۔ خالق کو گرا کر مخلوق کے صف میں لے آنا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے ہم پلہ بنا دینا، ضد، ند، مثال، مثیل اگر اس کے برابر کر دیا جائے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ہستی کے ساتھ کسی درجے میں مخلوق میں سے کسی کو کسی پہلو سے، ہمہ جہت نہیں، کسی پہلو سے بھی ہم پلہ بنا دینا اللہ کا، یہ شرک ہوگا۔ یا اللہ کو گرا کر اس کے مقام رفیع سے کسی اعتبار سے، کسی خاص پہلو سے مخلوق کی کسی صفت
مخلوق کے کسی مقام اور مرتبے کے میں لا کے شامل کر دینا، یہ ہے دونوں کے جو ظلم کی انتہائی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جیسے ہمارا جو دوسرا سبق تھا آیا بر، حضور نے ایک حدیث میں اس کو کوٹ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اس کے بعد پھر مستقل آیا وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے، اور حضور نے دلیل دی ان فی المال لحقا سوى الزکاة۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مال میں بس زکوٰۃ دے دی تو سارا حق جو ہے ادا ہو گیا، نہیں، زکوٰۃ کے سوا بھی ہے۔ اور یہاں یہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ آتا زکوٰۃ تو علیحدہ ہے۔ اسی طرح اس آیت کو بھی حضور نے کوٹ کیا۔ سورہ انعام میں ایک آیت نازل ہوئی ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ لوگوں سوچو، مشرک اور موحد، ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننے والے، ان دونوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش شامل نہیں ہونے دی، وہ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہوں گے ہدایت یافتہ۔ صحابہ گھبرا گئے، حضور ایسا کون شخص ہوگا کہ جو کوئی ظلم نہ کرے سرے سے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس معیار پر، اس پیمانے پر تو پورا نہیں اتر سکے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، حضور نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو سورہ انعام کی ان آیات میں ظلم سے مراد شرک